بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 15 جولائی، دن ہے منڈے اور سال 2019۔ آج ہم دو موضوعات پہ گفتگو کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں دو موضوعات پہ۔ ایک تو ہے کلبھوشن یادیو، بھارتی جاسوس، بھارت کا سرونگ انٹیلیجنس آفیسر، اس کا فیصلہ آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا نے اپیل کی تھی، کیس کیا تھا، اور اس کا فیصلہ ہوگا پرسوں۔ اس وقت تک فیصلہ آ چکا ہوگا، 7 بجے پرسوں بدھ کے روز فیصلہ اناؤنس ہونا ہے، اور وہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے متوقع طور پہ، یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اور دوسرا کوشش کریں گے ریکوڈک پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ ریکوڈک میں بھی پاکستان کیس ہار گیا ہے اور پاکستان کو بھاری بھرکم جرمانہ تقریباً 6 ارب ڈالر کا جرمانہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، کیونکہ معاہدہ منسوخ کیا۔ لیکن سب سے پہلے کلبھوشن یادیو کا ایک جیوری ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جنیوا میں، اور اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور پاکستان نے بھی اپنے بھرپور دلائل دیے، اور انڈیا کی طرف سے بھی آئے۔ انڈیا کی طرف سے دلائل کافی کمزور تھے، اور کچھ چیزوں کا جواب ابھی تک انہوں نے وہاں پہ بھی نہیں دیا، بلکہ اس پہ خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کلبھوشن یادیو نے خود کن کن چیزوں کا اعتراف کیا ہے، ایک چھوٹا سا مختصراً آپ کو بریف کر دوں۔ کلبھوشن یادیو ایک نیوی انٹیلیجنس آفیسر ہے، نیوی کا آفیسر ہے، را کے لیے کام کر رہا تھا، سرونگ آفیسر، اور اس کے پاس پاسپورٹ تھا ایک مسلمان نام کا بنا ہوا، حسین پٹیل کے نام کا بنا ہوا تھا، اور ایران میں وہ اپنا اس نے بیس کیمپ بنایا ہوا تھا چابہار کے علاقے میں، اور اسی ٹریول ڈاکومنٹ میں وہ سفر کرتا تھا، آتا جاتا تھا، انڈیا سے بھی، ایران اور پھر پاکستان میں بھی وہ ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اور بلوچستان اور کراچی خاص طور پہ یہ دو علاقے تھے جس کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا، اور اس نے خود تسلیم کیا اپنے اقبالی بیان میں، اور جو چل چکا ہے بار بار۔ اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہیں جو ادروائز ریکارڈ کی ہوئی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور اس میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ جناب یہ میں ایک سرونگ آفیسر ہوں، اور بلوچستان میں دہشت گردی اور پاکستان کی استحکام کو، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے، بلوچستان کو، کراچی کو خاص طور پہ یہاں کے لیے میں کام کرتا تھا، اور دیگر ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، بڑے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بھی کوآپریٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور یہ ایک پاکستان کے خلاف ایک بڑا پلاٹ تھا، بڑا اسکرپٹ تھا جس پہ وہ کام کر رہا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، جس میں خودکش دھماکے، افواج پاکستان سیکورٹی فورسز پہ حملے، لوگوں کو ٹرین کرنا، خاص طور پہ جو دہشت گرد ہیں، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کو پروموٹ کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، یہ سارے کام کر رہا تھا، اور یہ بلوچستان کے علاقے سے گرفتار ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کروں میں، وہ یہ کہ پاکستان کی ISI کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اپنے بندے لگائے۔ اپنے بندے لگانے کے بعد اس کو بہت اپنے آدمیوں نے فل ان کو حوصلہ دیا، ان کا اعتماد حاصل کیا، اور پھر ان کے کہنے پہ 1-2 جھوٹے سچے دہشت گردی کے واقعات بھی کروا دیے تاکہ یہ کلبھوشن جو ہے وہ اعتماد میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ پاکستان بلوچستان کے علاقے میں آتا جاتا رہا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ پورے کا پورا نیٹ ورک پکڑنا۔ تو جب سارا کام ہوا تو تب جا کے اس کو پکڑا گیا تھا۔ اب پکڑا گیا اور پورے کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ کلبھوشن تو ایک ہے، اس سے جڑے ہوئے اور بہت سے کردار ہیں، وہ بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ یہ افغانستان میں بھی جاتا تھا، اور افغان طالبان جو کہ
NDS کے لیے کام کرتے تھے افغانی، ان کو بھی استعمال کرتا تھا، ان کو بھی ٹرین کر کے بلوچستان میں لاتا تھا، کراچی میں لاتا تھا، ان سے کاروائیاں کرواتا تھا. یہ ساری چیزیں تسلیم شدہ ہیں. ملٹری کورٹ نے پاکستان میں اس کا ٹرائل کیا، سزائے موت دی. آرمی چیف کے پاس، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس اس کی رحم کی اپیل پڑی ہے اور اس پہ فیصلہ ہونا ہے. اگر وہ ریجیکٹ ہوتی ہے، سزائے موت دی ہوئی ہے اس کو. اور آرمی چیف کے بعد اس کا اگلا فورم ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہاں مرسی پٹیشن ہے. اس دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اس کو اس کی والدہ اور اس کی بیگم آئی تھی، وہ ملاقات کر کے جا چکی ہیں. کونسلر ایکسیس مانگی گئی تھی، کونسلر ایکسیس مانگی گئی تھی انڈیا نے، پاکستان نے نہیں دی. کونسلر ایکسیس کیا ہوتی ہے کہ انڈین ڈپلومیٹس کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس سے برین واش کر سکیں، اسے بات چیت کر سکیں، اسے پوچھ سکیں، ان کی طرف سے کسی کو وکیل کر سکیں، تو یہ ساری چیزیں شیئر کر سکیں. لیکن پاکستان نے اس کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کیا اور اس کا کو کونسلر ایکسیس نہیں دی. اس کے بعد جب اس کو سزائے موت دی جا رہی تھی، یعنی کہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا اور فیصلہ سنایا جا چکا تھا، اس دوران سجن جندال اچانک آتے ہیں، نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈیا کچھ ہی عرصے کے بعد سجن یہ اس کا کلبھوشن کے کو معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جاتا ہے اور پاکستان کو رکنا پڑتا ہے اس کی سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے. خیر یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے. وہاں پہ انڈیا نے کیا مانگا ہے؟ انڈیا نے کہا ہے کونسلر ایکسیس دی جائے اور اس کو باعزت طور پہ بری کیا جائے اور اس کو رہا کیا جائے اور اس کو انڈیا کے حوالے کیا جائے. یہ چیزیں مانگی ہیں. اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ باقی یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ یہ غلط ہے، اس کو ایران سے گرفتار کیا گیا، ایران سے پکڑا گیا ہے، اغوا کیا گیا، اس طرح کی. لیکن ایک چیز کا اس نے بار بار پاکستان نے پوچھا، اس کا ایک جواب بھی ابھی تک وہ کسی فورم پہ نہیں دیا گیا کہ حسین پٹیل کے نام سے انڈین گورنمنٹ نے اس کو پاسپورٹ کیسے دیا ہے. صرف یہ بتا دیں کہ اس کی شناخت کیوں چھپائی اور اس ٹریول ڈاکومنٹ پہ جو کہ ویلڈ ہے اس پہ سفر بھی کرتا رہا ہے. نہ انڈین گورنمنٹ نے پکڑا نہ ایرانی گورنمنٹ نے پکڑا. تو یہ ویلڈ ڈاکومنٹ کس نے دیا، اصل ڈاکومنٹ بنا کے جعلی کس نے دیا، اس کا جواب ابھی وہ کسی بھی فورم پہ نہیں دے سکا. اب اگلی بات یہ ہے، اچھا اس میں پھر میں جو سجن جندال والی بات کر رہا تھا اس میں پھر کویشچن بھی اٹھائے گئے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، خاص طور پہ ممبئی اٹیکس کے بارے میں نواز شریف صاحب کا انٹرویو. اس انٹرویو کو بھی انڈین وکیل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ کو اپنے حق میں استعمال کیا. اس لیے سجن جندال کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ معاملہ گڑبڑ تھا. اس کے بعد یہ آرگومنٹس ہو گئے. اب وہاں پہ ہے 13 رکنی جیوری ہے، 13 ممبرز ہیں. انڈیا کا مستقل ممبر ایک جج ہے اور پاکستان کا ایڈ ہاک جج ہے. جسٹس تصدق جیلانی صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہیں، وہ کہ وہ بیمار ہو گئے تھے سماعت کے دوران اور وہ ہیئرنگ کے دوران شاید نہیں بیٹھے تھے، ان کو نمونیا ٹائپ چیز ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی ججمنٹ لکھ رہے ہیں. اب 13 جیوری کے ممبرز ہیں، سب کے سب اپنا اپنا ججمنٹ لکھیں گے اور پھر جو جیوری کے چیف ہیں وہ پڑھ کر سنا دیں گے فیصلہ. یہ فیصلہ پرسوں بدھ کے روز 7 بجے لائیو سنایا جائے گا اور تمام جو ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی اور دنیا بھر کے جس نے، لیکن پاکستان اور انڈیا میں یہ لائیو کٹ کیا جائے گا کیونکہ وہ فیڈ دی جاتی ہے. 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق سنایا جائے گا. اب تمام 13 کے 13 ممبرز اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو لکھ رہے ہیں اور فیصلہ ہوگا متفقہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر متفقہ نہ ہوا تو ایڈیشنل نوٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور
اختلافی اکثریت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 جج ایک طرف چلے جائیں، 6 ایک طرف چلے جائیں، یا 8 9 10 ایک سائڈ پہ ہو جائیں، 2 3 ادھر ہو جائیں، اس طریقے سے کوئی بھی. تو اس لیے سب آزاد ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، کہ اس میں کوئی ڈیفر کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، ڈسینڈنگ نوٹ آنا چاہے، ایڈیشنل نوٹ آنا چاہے، وہ آ سکتا ہے. تو ایک تو چیز یہ. اب متوقع فیصلہ کیا ہے؟ اندازے کے مطابق پاکستانی سائیڈ بڑی پر امید ہے کہ کم از کم یہ تو نہیں ہو سکتا، کہ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ کلبھوشن کو رہا کر دیں، یہ ایک انوسینٹ ہے اور معصوم آدمی ہے، اس کو انڈیا کے حوالے کر دیں، سزائیں ساری ختم، اور کلبھوشن کو انڈیا آرام سے لے جائے. لیکن اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس حد تک جائے گا کہ بالکل ہی وہ چیزوں کو ڈینائی کر دے اور ان آرگومنٹس کو، ان شواہد کو ڈینائی کر دے جو پاکستان نے دی ہیں. اس لیے اس بات کا امکان وہ کہتے ہیں کہ 90% نہیں ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ آئے گا کہ کلبھوشن بالکل رہا ہو جائے گا اور گورنمنٹ آف انڈیا کے حوالے کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. البتہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کہہ سکتی ہے، عالمی عدالت انصاف، کہ اس کو کونسلر ایکسیس دی جائے، اور کونسلر ایکسیس دی جائے، اور دوسری بات یہ کہ سزائے موت جو ہے وہ اس کی ختم کر دی جائے. کونسلر ایکسیس اور سزائے موت. تیسرا وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کا ری ٹرائل کیا جائے اور اپروپریٹ فورم پہ کیا جائے. اس بات کا بھی امکان موجود ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ کیا آتا ہے. یعنی ہمیں پورا امید ہے، یقین ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کہہ دے کہ اس کو بری کر دیں، اس کو انڈیا کے حوالے کر دیں، یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ نہیں ہونے والا. زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا کرے گی اس کو بچانے کے لیے؟ البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اثر و رسوخ ڈالے گی، اپنا اثر ڈالے گی کہ یہ کسی بھی طریقے سے بچ جائے، کیونکہ وہ ایک سب کا بچہ ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ متوقع فیصلہ ہے جو کہ پرسوں آپ سن سکیں گے. باقی کلبھوشن یادیو کا پورا نیٹ ورک کیا تھا، کیسا تھا، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ. ٹائم گزر گیا، ریکارڈنگ پہ پھر بات کریں گے اگلی ویڈیو پہ.